السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آج ایک بہت ہی عمدہ مضمون رومن اردو کے حوالے سے سامنے آیا تو سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے اسے پیش کر دیا جائے۔ اس کا عنوان ہے رومن اردو ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کی ایک بہت بڑی سازش۔ رومن اردو سے مراد اردو الفاظ کو انگریزی حروف تہجی کی مدد سے لکھنا ہے۔ مثلاً کتاب کو KITAAB اور دوست کو DOST لکھنا۔ اس طرز تحریر کو دشمن اردو کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اگر قارئین اس بات کو نہیں سمجھے کہ رومن اردو سے اردو رسم الخط کو کیا خطرہ لاحق ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ترکوں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد 1928 میں سیکولر ذہنیت کے حامل کمال آتاترک نے کئی طریقوں سے اسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، جیسے کہ اذان پر پابندی، حج و عمرہ کرنے کو ممنوع قرار دے دیا گیا، آیا صوفیہ جیسی عظیم الشان مسجد کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا، اور یہاں تک کہ ہجری کیلنڈر کی جگہ عیسوی کیلنڈر کو نافذ کیا گیا۔ کمال آتاترک نے اسلام دشمنی کا ایک اور ثبوت یہ دیا کہ ترکی زبان جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اسے بدل کر رومن حروف میں لکھنے کا حکم دے دیا۔ جواز یہ پیش کیا گیا کہ اس سے شرح خواندگی اوپر آئے گی، لیکن اس اقدام کا اصل مقصد آنے والی ترک نسل کو اسلامی کتب جو عربی رسم الخط میں تھیں ان سے دور کرنا تھا۔ اس بات کا واضح ثبوت ترکی کے پہلے وزیر اعظم عصمت انونو کے ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ حرف انقلاب کا مقصد نئی نسل کا ماضی سے رابطہ منقطع کرنا اور ترک معاشرے پر مذہب اسلام کی چھاپ اور اثر و رسوخ کو کمزور بنانا ہے۔ حوالہ یادداشت عصمت انونو جلد دوم صفحہ 223۔ یہ اسلام دشمن منصوبہ کامیاب رہا اور آنے والی نسل دیگر کتب تو دور کی بات قرآن مجید پڑھنے میں بھی دشواری کا سامنا کر رہی تھی، کیونکہ قرآن مجید بھی عربی رسم الخط میں ہے۔ نتیجے کے طور پر سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں لکھی جانے والی بیش بہا کتب کا خزانہ تو موجود تھا، لیکن ترک ان کتابوں کو پڑھنے سے قاصر تھے۔ کسی نے ان حالات کا کیا خوب تجزیہ کیا ہے کہ ترک قوم رات کو سوئی تو پڑھی لکھی، لیکن صبح اٹھی تو ان پڑھ ہو چکی تھی، کیونکہ ان کا واسطہ ایک ایسے رسم الخط سے پڑا تھا جس سے وہ نابلد تھے۔ ترک اس حادثے کو اب تک نہیں بھولے، اور اسی حوالے سے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا تھا، دنیا میں مجھے ایسی کوئی قوم بتا دیں جو اپنی تاریخ اور تہذیب کے اصلی نسخوں ہی کو پڑھنے سے محروم ہو۔ افسوس کہ ہماری قوم بھی ہر گزرتے دن اپنے رسم الخط کو فراموش کرتی جا رہی ہے، اور ہم بھی یہی غلطی دہرا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے رفاہ عامہ کے لیے جاری ہونے والے پیغامات ہوں یا پھر موبائل کمپنیوں کی جانب سے موصول ہونے والے اشتہارات، اب ہر جگہ رومن اردو نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ رومن اردو کا آغاز کب ہوا، لیکن اسے عروج سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ نے بخشا ہے۔ ابتدائی ایام میں جب موبائل فونز میں اردو کی بورڈ میسر نہ تھا تو رومن اردو لکھنا سب کی مجبوری تھی، لیکن یہ مجبوری ہماری عادت اور سستی بن گئی، اور اب اردو کی بورڈ موجود ہونے کے باوجود ہم رومن اردو کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں۔ اگر آپ کے موبائل فون میں اردو کی بورڈ میسر نہیں تو پلے اسٹور سے آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ اردو کی بورڈ استعمال کرتے ہوئے اردو لکھنا مشکل اور وقت طلب کام ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ جاپانی اور چینی افراد انٹرنیٹ بلکہ کسی بھی جگہ رومن رسم الخط کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنے رسوم الخط کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا اردو اب جاپانی اور چینی زبان سے بھی مشکل ہو گئی جو ہم اس سے دور ہو رہے ہیں؟ اسی طرح کچھ احباب اردو رسم الخط سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ املا کی غلطی کے باعث کوئی ان کا مذاق نہ اڑائے، جیسے کہ اگر لفظ کام کو رومن اردو میں لکھنا ہو تو یوں لکھا جا سکتا ہے KAAM یا KAM، بلکہ KM لکھنے سے بھی کام بن جائے گا، کیونکہ اس کے لکھنے کا کوئی اصول نہیں ہے۔ لیکن اگر اردو رسم الخط کا استعمال کرتے ہوئے کام کو قام لکھ دیا جائے تو غلطی پکڑی جا سکتی ہے۔ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی ہمارے املا کی تصحیح کر دے تو ہمیں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ رومن اردو کی جانب ہمارے جھکاؤ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بحیثیت قوم انگریزی زبان سے بےحد مرعوب ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے کہ کسی بھی زبان کو بننے اور بگڑنے میں وقت لگتا ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ آنے والی نسلیں زبان کی صورت بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک نسل تو رومن اردو لکھتے لکھتے بڑی ہو گئی ہے، اور اگر اب بھی رومن اردو کا راستہ نہ روکا گیا تو حالات وہی ہو جائیں گے کہ اردو تحریر دیکھ کر لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے گی کہ لکھا کیا ہے، اور اس بات پر سارے متفق ہیں کہ جس زبان کا رسم الخط نہ رہے تو اس کے دامن میں موجود ادب کا بیش بہا سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔
تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو رسم الخط کا استعمال کریں۔ شروع میں کچھ دن مشکل ہوگی، پھر تیزی آ جائے گی۔ اگر آپ کو اپنی زبان سے محبت ہے تو برائے مہربانی اس تحریر کو آگے پھیلائیں۔ یہ تحریر ایک واٹس ایپ گروپ سے موصول ہوئی۔ واقعی اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو یہ صرف ہماری سستی، کاہلی اور یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے ماحول کا اس میں بہت بڑا اثر ہے۔ میں اپنے ایک ساتھی سے واقف ہوں کہ جب انہوں نے اردو کی بورڈ استعمال کرنا شروع کیا تو انہیں دقت پیش آئی، تو انہوں نے اردو کی محبت اور اردو کے تعلق سے اپنی دلچسپی اس انداز میں ظاہر کی کہ انہوں نے اپنے کی بورڈ کا جو آپشن ہوتا ہے لینگویج کا، اس میں انگلش کی بورڈ ڈیلیٹ ہی کر دیا۔ اب یہ تھا کہ لازماً ان کو اردو ہی لکھنی ہوتی تھی، چاہے اس کے لیے وہ 2 منٹ لگائیں، چاہے 10 منٹ لگائیں، چاہے 20 منٹ لگائیں۔ ہوا یہ کہ ہفتہ 10 دن انہیں پریشانی ہوئی، مہینے بھر، اس کے بعد ان کی انگلیاں کھٹاکھٹ چلنے لگی، اور جب وہ اردو میں ماہر ہو گئے اس کے بعد انہوں نے انگلش کی بورڈ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیا تاکہ دیگر ضروریات کے موقع پر اس کو استعمال کر سکیں۔ تو یہ صرف ہماری کوتاہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات وہی ہے کہ ہمارا املا درست نہیں ہوتا ہمارے میں سے بیشتر لوگوں کا، اور ہم اس کو چھپاتے ہیں اپنی اس خامی کو اسی کہہ لیجیے آپ رومن اردو کے ذریعے۔ مثلاً فیس بک پر ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک صاحب کو انہوں نے ان کی غلطی پر ٹوکا۔ وہ اپنے آپ کو ایک بہرحال اردو شاعر تصور کرتے ہیں، اردو شاعری میں انہوں نے کچھ لکھا، ان کی املا میں کچھ غلطیاں تھیں، تو ہمارے ایک دوست نے ان سے کہا کہ محترم آپ کا یہ املا درست نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ اردو رسم الخط میں لکھا گیا تھا تو انہوں نے سوچا، یعنی سامنے والے نے سوچا کہ اس کا جواب اردو رسم الخط میں ہی دینا چاہیے، تو انہوں نے لکھا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا۔ آپ یقین جانیے کہ عرض کو، یعنی عین را ضاد، میں عرض کر رہا تھا، اس کو انہوں نے لکھا میں عرض کر رہا تھا، الف را اور ضاد سے۔ عرض کے معنی پیش کرنا، عرض کے معنی زمین، ظاہر سی بات ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس طرح کی غلطیاں، اسی طرح سے ہمارے جو مشاعرے ہیں، ہمارے مشاعروں میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اردو ادب کی ڈھال ہیں، یا اردو ادب کے کہہ لیجیے کہ پرستار ہیں، یا اردو ادب کے محافظ ہیں، ان میں بھی بیشتر لوگ وہ ہیں جو اپنی شاعری کو، اپنی غزلوں کو، اپنی نظموں کو ہندی میں لکھ کر لاتی ہیں، ہندی رسم الخط میں، اردو میں لکھ کر نہیں لاتے، یا رومن میں لکھ کر لاتے ہیں۔ تو اردو کو فروغ دینے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اردو کی اہمیت بتلائیں، ان کو حروف تہجی سے لے کر اردو زبان کی پہلی، دوسری، تیسری، اردو کے اخبارات، اردو کے لٹریچر، اردو کی کتابیں، اردو کی کامکس، اردو کی نظمیں، یہ تمام چیزیں ہمارے ماحول میں ہونی چاہیے، تب جا کر ہماری نسلیں اردو سیکھ پائیں گی، اردو کو محفوظ رکھ سکیں گی۔ اور اگر ہم اس پر غفلت برتیں گے اور یہ سمجھیں گے کام چل ہی جائے گا، تو جناب کام تو ایسے بھی چلتا ہے کہ پھر عرض کو عرض لکھ دیجئے، اور جناب علی اردو رسم الخط کے بجائے رومن لکھیے، اور الٹا سیدھا پھر بولتے رہیے۔ تو زبان کی حفاظت ہی سے ہمارے معاشرے کا تحفظ ہے، ہمارے معاشرت تہذیب کے تحفظ سے ہی ہمارے دین کا جڑا ہوا ہے۔ تو دین کا جو اصل سرمایہ ہمارے پاس ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ وہ اردو زبان میں منتقل ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ جناب فتاوی تاتار خانیہ، فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری اور دیگر کتابیں بھی رومن میں آئیں گی، تو یہ ہماری سوچ نہایت احمقانہ ہوگی۔ ہمیں دین کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اردو رسم الخط کو سمجھنا، اسے فروغ دینا نہایت ضروری ہے۔ یہ چند گزارشات ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آئیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، ایک بات اور، دیکھیں اردو ہو یا ہندی ہو یا انگلش ہو، عربی ہو، کوئی بھی زبان جو ہے وہ صرف ریڈرز سے نہیں آتی، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ مثلاً آپ عربی سیکھنا چاہیں اور آپ یہ چاہیں کہ میں القراۃ الراشدہ، القراۃ الواضحہ، قصۃ النبیین پڑھ لوں تو مجھے عربی آ جائے گی، یا کوئی انگلش پڑھنا چاہے تو اے فار ایپل، بی فار بال اتنا پڑھ لے تو اس کو انگلش آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی زبان کو پڑھنے کے لیے، کسی بھی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسی زبان کو اوڑھنا بچھونا بنایا جائے۔ مثلاً اگر آپ اپنے بچے کو اردو کی پہلی لا کر دیتے ہیں، مولانا اسماعیل بیٹھی والی، اردو کی دوسری تیسری لا کر دیتے ہیں، اس میں اس کو نظمیں سکھاتے ہیں، اس میں اس کو اسباق پڑھاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اردو سکھا دی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کو اخبار لانے پڑیں گے، بچوں کی کہانیوں کی کتاب لانی پڑے گی، کامکس لانی ہوگی۔ بچے کا ذوق جس جانب جاتا ہے اس جانب آپ کو اردو کی ہی رہنمائی کرنی ہے۔ مثلاً اسے کہانیاں پڑھنی ہے تو آپ اردو کی کتابیں لا کے دیجیے، اسے ناولس پڑھنے ہیں تو اسے اردو کی ناولس پڑھوائیے، اسے ان کو محاورہ سمجھانا ہے تو بجائے انگلش اور ہندی کے محاورے کے آپ اردو میں اس کو متبادل تلاش کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ صرف ریڈرز سے نہیں آتی، بلکہ اپنے ماحول کو اسی زبان میں ڈھال لینے سے وہ زبان آتی ہے۔ ہم نے بچپن میں اسی طرح اردو سیکھی کہ ہمارے والد محترم
حضرت مولانا محمد اسلام قاسمی دارالعلوم وقف کے استاد حدیث ہیں، وہ ہمیں بچپن میں امنگ لا کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں 3 رسالے آتے تھے، ایک ننھے سمراٹ آتا تھا، ایک امنگ آتا تھا اور ایک چمپک نام سے آتا تھا۔ تو یہ 2 جو ہیں ننھے سمراٹ اور چمپک، یہ ہندی میں تھے، اور جو امنگ ہے وہ اردو میں تھا۔ 3 بھائی بہن تھے ہم، تو تینوں بھائی بہنوں کے لیے الگ الگ ایک ایک رسالہ آتا تھا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ہم نے اردو بھی سیکھی انہی سے، ہم نے پھر ہندی بھی اسی سے سیکھی، چمپک پڑھ کے، کومکس پڑھ کے، ننھے سمراٹ پڑھ کے، اور آگے چل کر پھر ہندی اخبارات پڑھنے لگ گئے، ہندی کومکس پڑھنے لگ گئے، اور اب ہندی پر عبور ہو گیا الحمدللہ۔ تو اسی طرح سے اردو پر اگر عبور کا حاصل کرنا ہے تو رومن وغیرہ سے جان چھڑائیے، اور اپنے ارد گرد کو رومن اور دیگر زبانوں سے پاک کر کے صرف اسی زبان کا ماحول فراہم کیجیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، بشرطے کہ شرعی حدود کے اندر رہ کر آپ اس کا استعمال کریں۔ اب یہ نہیں کہ اردو سیکھنی ہے تو جناب پاکستان کی فلمیں دیکھنی شروع کر دی، پاکستان کے ڈرامے دیکھنے شروع کر دیجئے، تو ظاہر سی بات ہے شرعی حدود سے تجاوز کر کے اگر آپ اردو سیکھ رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوا۔ اگر اردو سیکھنی ہے تو اردو کا بیش بہا خزانہ موجود ہے، کتابیں حاصل کیجئے۔ دیوبند منڈی ہے اردو کتابوں کی، دیوبند کے کتب خانوں میں سے بہت سے کتب خانوں کے نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں اسکرین پر ایک نمبر بھی ڈال دیتا ہوں مکتبہ نور کا، آپ اس پر کسی بھی فن کی کوئی بھی کتاب حاصل کر سکتے ہیں، سیرت ہو، تاریخ ہو، شخصیات ہو، سوانح ہو، تصوف ہو، سلوک ہو، اصلاح ہو، وظائف ہو، درود ہو، کوئی بھی چیز آپ اردو میں تلاش کرنا چاہیں آپ اس نمبر پر حاصل کریں، آپ کو مل جائے گی۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ اردو کو فروغ دینا ہے، نہ صرف یہ کہ اردو زبان کو بلکہ اردو رسم الخط کو فروغ دینا ہے، اور ہر وہ چیز جو اس میں حائل ہے اس سے جان چھڑانی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔